حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نا جب منبر رسول پر پہلا دن بیعت کا، تو مولا علی سامنے آئے. مضبوط کینڈیڈیٹ تو پھر یہی تھے نا. مولا علی سامنے آئے. صدیق اکبر نے صدا لگائی، یار کمزور آدمی ہوں، کوئی سنبھالنا چاہے تو سنبھالے. ابھی چپ تھی مخلوق. حضرت مولا علی اٹھے، شیر خدا مرتضی مشکل کشا. انہوں نے کہا قدمک رسول اللہ من یؤخرک. ابو بکر تجھے میرے نبی نے آگے بڑھایا ہے، کسی میں دم ہے کہ تجھے پیچھے ہٹائے؟ علی علی کر پر علی دی گل تے بھی کچھ مر. یہ حضرت علی تھے جو حضرت ابو بکر کے جنازے پہ رو رو کے کہتے تھے کاش کہ میرے عمل تیرے عمل جیسے ہوتا. جنازے تھے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا. اور مولا علی تو ویسے ہی سچے، روتے ہوئے. اگر کسی کو موقع ملے مجمع الزوائد میں پورا خطبہ ہے جنازے پہ، اس میں یہ کہا تھا حضرت سیدنا مولا مرتضی مشکل کشا نے کہا منہ تے کپڑے دی چادر اوڑھ کے جان والے اعتدل بک الدین. اگر آج دین قائم ہے اس کا سبب تو ہے. اگر ایمان قوی ہے تو اس کی وجہ تو ہے. ظاہر امر اللہ، اگر خدا کا امر غالب ہے اور جان والے اس کا سبب بھی تو. صدقتہ حین کذبہ الناس، جب ساری دنیا میرے مدنی کو جھٹلاتی تھی تو اکیلا تھا. آسیتہ حین بخلوا، ساری دنیا پیسے چھپاتی تھی تو لٹاتا تھا. وہ تو ہے. اور اتنا بڑا جملہ کہا کنت کالجبل. یہ علی کے لفظ ہو سکتے ہیں. تو وہ مضبوط پہاڑ تھا، لا تحرکہ القواصف ولا تزیلہ العواصف. دے لفظ کسی دا پیو ہی نہیں کٹ کے لے آ سکتا، یہ علی بول رہا ہے. فرمایا تو وہ مضبوط پہاڑ، ثابت سامت ساکت واجن پہاڑ تھا، لا تحرکہ العواصف، جسے طوفان ہلا نہ سکے، جسے آندھیاں اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکے. یہ صدیق ہے. بات بالکل ٹھیک ہے. مولا علی کی شکر ہے شکر ہے شکر ہے تھوڑے تے اثر ہویا. یہ مولا علی کی تصدیق ہے. اب میرے سامنے سمندر کھل گیا ہے، اب میں ایک قطرہ ادھر ادھر سے اٹھاتا ہوں. یہ مولا علی ہے، یہ بڑا علی ہے. مدینے میں بیٹھا چھوٹا علی ہے. اور تسی چپ ہو گئے تو انہوں سمجھ نہیں آئی نا. وہ بڑا علی ہے. یہ کربلا کے بعد سجادہ نشین علی کا، حسن کا، حسین کا 40 سال کے قریب جو مدینے میں سجادہ نشین ہے، اس کا لقب زین العابدین ہے. اسی کا نام علی ہے. گواہ مدینے کی گلی ہے. علی ہر دور میں علی ہے. حضرت علی بیٹھے تھے، چھوٹے علی. یہ چھوٹا میں نے ان کے مقابلے میں کہا ہے، ورنہ ہمارے لیے یہ بھی بڑا علی ہے. اور علی ہمیں چھوٹا ہو چاہے بڑا، وہ بڑا ہی ہوتا ہے. یہ لفظ ہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ علی چھوٹا ہوندہ ہی نہیں، ہمیں وہ اصغر ہی کیوں نہ ہوئے. ساڑھے واسطے سارے ہی اکبر نے. تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال زد، وہ لعین ہے، وہ لعیم ہے، وہ ولد الحرام ہے.
چاہے قبول کر چاہے نہ کر قبول شاہ فرید ازل سے تیرا غلام بڑے علی کی مان چھوٹے علی کی مان علی علی بھی کیا ہے لیکن ذرا یہ ساڑھا مسئلہ بھی سا ہے حضرت علی امام زین العابدین بیٹھے تھے حضور کے مزار اقدس کے سامنے مدینے میں ایک میلے دل والا آیا اس نے انگلی کو اٹھا کے اس نے اپنی طرف سے چنگاری پھینکی کہنے لگا امام سلام آپ نے فرمایا کیا کام کہنے لگا یہ جو دو سو رہے ہیں آپ کے نانا کے پہلو میں ان کا کیا مقام تھا ان کا کیا مقام تھا تب میرے حسین کا بیٹا ایسے چہرہ اپنے بابا کی مزار کی طرف کیا فرمایا آپ پوچھ اب اس نے کہا ان دو کا مقام کیا تھا تب فرمایا کا منزلتہما الساعہ جو مقام ہے اب یہی تھا تب سمجھاوے رب جو مقام ہے ہون تے سارے پھیرے پاندے ہو جاندے ہو تے ساڑے ورگے جڑے نا ندان پہلی واری جاندے نے او صدیق اکبر دے سامنے کھڑے ہو کے آدھنے السلام علیکہ یا رسول اللہ تے نبی پاک علیہ پاسے آدھنے السلام علیکہ یا ابا بکر تے ویچ پھر گل بات ہو رہی ہوندی ہے جی ساڑھا سلام توڑے کو لاگے توڑا ساڑھے کو سبحان اللہ چاس نہیں آندی ہونی کہ کالی پگڑی ہوئے اتے ایرانی جبہ ہوئے تے بھول کے ابو بکر نو بندہ کھڑا کے سلام علیکہ یا رسول نہیں سمجھ آئے ہائے ہائے ہوٹوں پہ کبھی تیرے میرا نام ہی آئے تو صحیح پر سری الزام ہی آئے سبحان اللہ چلو اب علی سے اب اگر شہزادہ صاحب ہوں علی تے گل ٹور پئی ہے ہائے ہائے وہ بڑا علی پھر علی کے بیٹے ہیں محمد علی کے بیٹے ہیں مولا علی پھر مولا علی کا یہ چھوٹا علی پھر اس علی کا محمد سبحان اللہ اور یہ کوئی معمولی محمد نہیں ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بوڑھے ہو گئے یاد رکھیں یہ جابر بن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہے جو ساری اہل بیت کا استاد ہے ان کا سب سے بڑا مدرسہ مدینے میں آنکھیں کمزور یہ اتنی بڑی عمر ہو گئی کہ یہ بھمیں آنکھوں پہ آ گئی نظر کمزور ہو گئی تو حضرت امام علی زین العابدین اپنے بیٹے محمد کو لے کے آئے اور بیٹے محمد کو ساتھ کھڑا کر کے کہا حضرت کو نانا پاک کے صحابی کو سلام کر جب حضرت محمد نے جن کو محمد باقر کہتے ہو انہوں نے جب کہا نا توتلی زبان سے السلام علیکم تو آواز کا ساز یادش و خیر کوئی یاد آ گیا بیٹھے بٹھائے جی کیوں تلملا گیا تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد بلکہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا ایسے کان اٹھایا کہ ایس ویلے بوہا کنے کھڑکایا ویکھو نہیں کتے یار نہ ہوئے بوڑھا صحابی نظریں بالکل ختم ہیں اور آواز نے دل کے کباڑ کھول ڈالے کہا من انتا کون ہو اوپر آواز آئی سونا یہ میرا بیٹا
پاک حسین تیرا ابا بچہ تھا اسی طرح جیسے تیرا محمد میری گود میں ہے، تیرا ابا میرے محمد کی گود میں تھا، اور میں وہاں حاضر تھا، میں وہاں حاضر تھا، تو مجھے تک کے میرے کریم میرے محمد، میرے میٹھے محمد، میری جان محمد، میری آن محمد، میری شان محمد، میرے حبیب محمد نے مجھے کہا تھا جابر اگر اللہ تجھے زندہ رکھے یہ جو میری گود میں ہے اللہ اسے بیٹا دے گا، پھر اللہ اس کو بیٹا دے گا، اس کا نام محمد ہوگا، اگر وہ محمد تجھے ملے اس کو مجھ محمد کا سلام کہنا۔ یہ محمد کوئی چھوٹا محمد ہے، یہ محمد بیٹھے تھے اور کسی نے کہا کیا آپ ابو بکر عمر سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا نعم نعم، ہاں ہمیں ابو بکر سے پیار ہے، ابو بکر سے پیار ہے۔ علماء کی نظر اس پوچھنے والے نے کہا تقیتاً کہہ رہے ہو، کیا تقیہ کر رہے ہو؟ اے الگ تقیہ نہیں ہو، دوجہ تقیہ بچوں ہو تو ہو۔ کہا امام تقیہ کر رہے ہو؟ امام صاحب کا جواب سنیں، امام ہی دے سکتا ہے، امام ہی یہ جواب فرمایا اوے بیڑیا تقیہ کریدا ہے جیڑے سامنے ہون، جیڑے ٹر جاون انہاں نال تقیے نہیں ہوندے، یعنی ہمیں پیار ہے من سے، ابو بکر سجن سے، دین کے چن سے۔ یہی حضرت محمد بیٹھے تھے، ایک سوالی آیا اور تلوار لایا، کہنے لگا امام چھوٹا سا سوال ہے، اور تلوار کے دستے پہ اگر تزئین آرائش سونے کی کر دی جائے کیا خیال ہے؟ تلوار کا دستہ محلہ مزین پتہ نہیں کیا کر دیا جائے، دسکا شریف ہے جنہوں کیا دن تلوار دی مٹھ نو دستہ، پھر بھی ہمسائی کم آئے، دستہ، دستے پہ سونا چڑھانا یا سونے کا پترا چڑھانا جائز ہے؟ میرے امام نے بولا نعم جائز ہے۔ اس نے کہا کوئی دلیل، کوئی استدلال، کوئی استشہاد کوئی فرمائیے؟ فرمایا قد حلا ابو بکر الصدیق، مضبوط دلیل ہے، نہ ضرورت اپیل ہے، جو اس دلیل کا انکار کرے پڑھ لکھ کے ذلیل ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا ابو بکر صدیق نے دستہ چڑھایا ہے، ہم نے اسے دین بنایا ہے۔ لیکن خالی یہ بھی کہہ سکتے تھے قد حلا ابو بکر، لیکن کہا الصدیق، تو آگے جس کے دل میں تھی بغض نفرت کی گندی لیک، اس نے کہا انت قلت الصدیق، تو سوی آدے ہو صدیق، واسبا وسبتن، ایسے اٹھے استقبال القبلہ، پھر امام نے قبلے کی طرف منہ کیا تاکہ شک مٹ جائے، کعبے کی طرف منہ کر کے کہا نعم الصدیق الصدیق الصدیق، ہن رہ گیا ٹھیک۔ یہ محمد بن علی ہے، اسی محمد کا دوسرا بھائی زید بن علی ہے۔ یہ اصلا تو رٹے ہوئے نا، ہم 12 نہیں ہم 12 کے قائل ہیں۔ اور یہ جو فرقہ زیدیہ ہے نا، شیعہ زیدیہ، انہی امام زید کے پیروکاروں میں ہے۔ امام زید بن علی
میں ہشام بن عبد الملک کے مقابلے میں اترے میدان. کس کے مقابلے میں؟ ہشام بن عبد الملک کے مقابلے میں. حسین کا خون ہر دور میں میدان میں اترا. کبھی کمپرومائز، کبھی کمپرومائز. یہ کس کی خاصیت ہے؟ خون حسینی کی. تے بندہ حسینی اکھواوے تے ہر تریجے دن راجہ ریاض لوٹا بن جاوے. کوئی اللہ ہی نہ سمجھاوے. اللہ کہے تو سمجھ ہی نہ آوے. سبحان اللہ. زید بن علی میدان میں اترے، سامنے لشکر ہشام کا کھڑا ہے، موت ناچ رہی ہے. اور سامنے جب آئے آپ کے ساتھی، ان میں ایک ٹولے نے کہا کہ ہم کثرت میں ہیں، جمہوریت میں ہیں، تیرا ساتھ دیں گے، لیکن شرط ایک ہے، ابو بکر سے برات کا اعلان کر. آپ نے فرمایا غلط سمجھے ہو، اتولاہما، مجھے ابو بکر سے بھی پیار ہے، عمر سے بھی پیار ہے. انہوں نے کہا دیکھ دیکھ تو پوتا ہے کس کا؟ علی کا. ہوش کے ناخن لے. فرمایا مجھے پیار ہے. انہوں نے کہا اگر تو ابو بکر کا انکار نہیں کرے گا، ہم موت کے منہ میں چھوڑ کے تجھے جائیں گے. آپ نے فرمایا موت قبول ہے، ابو بکر سے دشمنی فضول ہے. یہ پیار زندہ رہے گا، موت آئے یا حیات، نہیں چھوڑیں گے صدیق کی ذات. پھر وقت آیا، ظالموں نے آپ کو قتل کیا. قتل کر کے کپڑے اتارے گئے، ننگا کر دیا گیا، آپ کی گردن کاٹی گئی، آپ کو 4 سال تک لٹکایا گیا. کتنے؟ 4 سال تک امام زید بن علی بن حسین کو لٹکایا گیا. کمال یہ تھا کہ جسم لٹکا تھا، لکڑی بندھی تھی. ہر روز شاہی ہرکارے حکمرانوں کے جاتے، وہ چہرہ مشرق کی طرف پھیر کے آتے، صبح آتے چہرہ کعبے کی طرف. 4 سال تک کعبے سے منہ. اور حیرت یہ ہے، انہوں نے کپڑے اتارے. یہ جو مکڑی ہے یہ بڑی تکڑی ہے. اس مکڑی کو یا غار پہ کام کیا یا اس یار پہ کام کیا. مکڑی نے آ کے امام زید کے بدن پہ اتنا گہرا جالا تن دیا کہ کشمیر کا دوسا کیا ہے. جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے. جو صدیق کا ساتھ نبھائے گا دنیا میں بھی پردہ رہ جائے گا، آخرت میں بھی پردہ رہ جائے گا. اللہ